السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان ہے امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی حکومت مصر تک پہنچ چکی تھی۔ تاریخ اسلام میں جس قدر ترقی حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ممکن تھی مکمل ہو چکی تھی۔ اسلام عرب سے نکل کر عجم کی جانب گامزن تھا۔ لشکر اسلام نئی نئی سرزمین اور مختلف عجمی ممالک کے در پر دستک دے رہا تھا۔ ایران اور روم اس وقت کی دو سب سے بڑی طاقتیں بھی اسلام کے ہاتھوں فتح ہو چکی تھیں۔ عدل و انصاف اپنی حدود کو پہنچ چکا تھا۔ مساوات کا یہ حال تھا کہ وہ جہاں تھی اس سے زیادہ ممکن ہو نہیں سکتی تھی۔ امیر المومنین کی فتوحات اسلامی سے باطل قوتیں پریشان تھیں، لیکن وہاں آسمانوں پر فیصلہ سنایا جا چکا تھا کہ خلافت عمر کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ فیروز نامی پارسی مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا جو چکیاں بنانے میں ماہر تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایرانی فتوحات سے اس قدر نالاں تھا، پریشان تھا کہ اس کے دل میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک روز وہ اپنے مالک کی شکایت لے کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا مالک مجھ سے زائد ٹیکس وصول کرتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کتنا ٹیکس وصول کرتا ہے؟ بتایا 2 درہم روزانہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو تمہارے فن اور کاریگری کے لحاظ سے مناسب ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سنا ہے تم چکیاں بہت اچھی بناتے ہو، ایک چکی مجھے بھی بنا کر دو۔ اس نے کہا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی دھوم ساری دنیا میں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے وہاں موجود صحابہ کرام سے فرمایا، یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اے امیر المومنین، حکم دیں تو اس کو گرفتار کر لیں۔ آپ کا عدل دیکھیے۔ فرمایا، اس نے مجھے دھمکی ضرور دی ہے مگر اقدام جرم نہیں کیا ہے، لہٰذا تعزیز نہیں لگائی جا سکتی۔ 26 ذی الحج، کچھ روایات میں 27 ذی الحج بھی ہیں، سن 23 ہجری چہارشنبے کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حزم معمول نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز شروع فرمائی۔ ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ وہی فیروز نامی شخص مسجد کے محراب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آپ کے شکم میں زہر آلود خنجر کے 3 وار کیے، جس سے آپ کو کافی گہرے زخم آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گرتے ہی مصلی امامت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کیا، خود اشاروں سے نماز مکمل فرمائی۔ نماز کے بعد پہلا سوال تھا، میرا قاتل کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ایک کافر ہے۔ آپ نے بلند آواز میں کہا، الحمدللہ، گویا آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حکیم بلایا گیا، اس نے دوا دی مگر وہ زخموں کے راستے باہر آ گئی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت کی خواہش پوری ہوگی۔ چنانچہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، جا کر میرا سلام کہنا اور درخواست پیش کرنا کہ عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے آئے اور آپ کی درخواست پیش کی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا، یہ جگہ بہت قیمتی ہے، کوئی اور ہوتا تو میں شاید انکار کر دیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیسے انکار کروں، جنہوں نے ایسے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا جب سبھی میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس عظیم انسان کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں جب اس نے برملا اعلان فرمایا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، لیٹ کر سننا بے ادبی و گستاخی سمجھتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے خوشخبری سنائی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، سجدہ شکر ادا کیا۔ حاضرین محفل کو ایک بار پھر وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے کان سننا بند کر دیں، میری زبان بولنا چھوڑ دے،
میرے پاؤں چلنے سے عاجز آ جائیں، میرے ہاتھ میرا ساتھ چھوڑ دیں، میرا جسم کفن میں لپیٹ دیا جائے، میری میت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے پر رکھ دی جائے، تو میرے چہرے سے کفن ہٹا کر ایک مرتبہ پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روضہ اقدس میں تدفین کی اجازت طلب کی جائے۔ اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ آپ ہفتے کے دن یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے روضہ مبارک ہی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق مراد نبی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کر آپ کو طلب فرمایا۔ آپ کی رائے کے موافق متعدد قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ آپ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ یوں بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کمال علم کمال دین کے حسین امتزاج ہیں۔ آپ روحانیت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ اللہ نے آپ کے لیے درمیان کے زمینی حجاب ہٹا دیے۔ دریائے نیل نے آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا، جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا کہ شہادت فاروق سے اسلام میں ایسا شگاف پڑ گیا جو قیامت تک بند ہوتا نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم حضرت عمر فاروق تیز فہم اور دوربین تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مختلف القاب سے یاد فرمایا، کبھی رجل مبارک تو کبھی خوی امین، کبھی رشید العمر فرمایا، کبھی امام الہدی فرمایا۔ آپ کی زندگی سادہ تھی، خوف و خشیت تقویٰ و للہیت کے بلند مینار تھے۔ آپ کے اندر حد درجے متواضع عبدیت بندگی کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ غذا سادہ بے تکلف اور لباس معمولی تھا جس پر 17 پیون لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حسن تدبر اور سیاسی بصیرت سے پورے ملک نظم نسق اور حساب کتاب کی جانچ پرکھ ایک ایسا جامع نظام مرتب فرمایا کہ حج کے مہینوں میں تمام صوبوں کے مفصل رپورٹیں لائی جاتی، مالیات کا جائزہ لیا جاتا، حاکموں اور گورنروں کا محاسبہ ہوتا، مظلومین کی شکایتیں سنی جاتی، حقداروں کے حقوق دلوائے جاتے، ہر نئے عامل و حاکم کے لیے یہ اعلان جاری کیا جاتا کہ عوامی فلاح و بہبود کا خاص خیال رکھے، نام و نمود ظاہری آرائش و زیبائش سے کنارہ کشی اختیار کرے، دن و رات اپنا دروازہ عوام کے لیے کھلا رکھے، ترکی گھوڑے پر سواری ترک کر دے، باریک کپڑوں سے اجتناب کرے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھائے، اپنے دروازے پر کوئی دربان نہ رکھے۔ خود امیر المومنین کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو گشت کے لیے نکل پڑتے، محتاجوں کی حاجت پوری کرتے، اپنے کندھوں پر لاد لاد کر غلے کا انتظام کرتے۔ غلام عرض کرتا کہ امیر المومنین آپ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں، میری پیٹھ پر لاد دیجئے۔ ارشاد فرماتے کیا قیامت میں بھی عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ الغرض آپ نے حدود مملکت کی تنظیم وسیع میں کوئی دقیقہ گزاشت نہیں کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر فریضہ خلافت ادا کیا، ملکی انصرام کے لیے متعدد شعبے قائم کیے، افتاء و قضاء کا نظام برپا کیا، بیت المال کو وسعت بخشی، نظم و نسق، امن و امان، فتح و نصرت، تعمیر و ترقی، ہر نوعیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سب سے مثالی اور ممتاز دور کہا جاتا ہے۔
اے اللہ تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔